الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نیوز چینل پہ بہت ہی بیہودہ قسم کی خبریں آج کل آ رہی ہیں۔ بچیوں کے ساتھ ریپ کے واقعات، ایک زینب بچی کے ساتھ ہوا، اس کے مجرم کو تو خیر پھانسی دے دی گئی۔ تو یہ مسلسل کئی بہت عرصے سے اب عن قریب ایک اور بچی کے ساتھ ریپ کا واقعہ ہوا ہے۔ تو یہ جو ایسے واقعات ہمارے ہاں ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں ان کی روک تھام کیسے ہو، مجرموں کو عبرت ناک سزا ملے۔ تو یاد رکھیں کہ مجرموں کو عبرت ناک سزا ملنا تو وہ تو ظاہر ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں اس سے اس جرم کی روک تھام نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ جب آپ کسی جرم کی وجہ اور اس کی جس وجہ سے وہ معاشرے میں وہ انارکی پھیل رہی ہے، اس وجہ کو جب تک آپ ختم نہیں کرتے تو آپ کی مثال اس ڈاکٹر کی طرح ہے کہ کسی کے سر میں بار بار درد ہو رہا ہے اور وہ پیناڈول دے دے کے بس اس کو ختم کر رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے سر میں درد ہو کیوں رہا ہے۔ تو جو اصلی طبیب ہے وہ ہمیشہ بیماری کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ واقعات باہر کے ملکوں میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں۔ ان کی کیلکولیشن اگر ہم آپ کو بتائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے ہاں تو ریپ کے واقعات صبح و شام ہوتے ہیں۔ اسلامی کنٹریز میں یہ واقعات نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن یہاں بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ میڈیا نے فحاشی کو بہت زیادہ عام کر دیا ہے۔ کو ایجوکیشن سسٹم دیکھیے، ایک آدمی کی جب بھوک کو آپ پورا نہیں کریں گے اور اس کے وہ بھوکا ہے اور اس کی بھوک کو بڑھانے والی ساری چیزیں موجود ہیں اور اس کے سامنے آپ بار بار مرغن غذائیں لے کر آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو راستہ دے رہے ہیں برائی کا کہ وہ چوری کر کے یہ چیزیں کھانے کی کوشش کرے۔ دیکھیں گھر میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کو جس چیز سے پرہیز ہوتا ہے تو دسترخوان پہ وہ چیز رکھی نہیں جاتی۔ بعض بچوں کو ڈاکٹر بتاتے ہیں چاول سے پرہیز ہے، ان کو کھانسی ہے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ان کو چاول نہ کھلائیں، تو والدین بچوں کی خاطر قربانی دیتے ہیں، اس دن کھانے میں چاول بناتے ہی نہیں ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ آپ بچے کے سامنے چاول مزے مزے سے لے کے کھا رہے ہیں اور بچے کو منع کر رہے ہیں کہ بیٹا تم نہیں کھاؤ، تمہیں پرہیز ہے۔ تو بچہ کہے گا نا کہ جب پرہیز تھا تو آپ نے بنایا کیوں، میرے سامنے رکھا کیوں؟ تو یہ سمپل سی مثال ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت کی طرف ایک دوسرے کی رغبت رکھی ہے، مرد کی عورت کی طرف، عورت کی مرد کی طرف۔ تو اس کا ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ سیکس کو بڑھانے والی اور جو بھی شہوت کو بھڑکانے والی چیزیں، ان تمام چیزوں کو اللہ نے ختم کر دیا۔ فحش مواد، فحش فلمیں، عورت کو پردے کا حکم دیا، فحش فلموں پہ پابندی لگائی، فحش مواد پہ پابندی لگائی۔ کو ایجوکیشن سسٹم کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ مرد مرد میں رہے گا، لڑکیاں لڑکیوں میں رہیں گی۔ پھر جب وہ ایک عمر تک پہنچیں گے، ان کے اندر یہ جذبات پیدا ہوں گے، تو اللہ نے والدین کو حکم دیا کہ بالغ ہوتے ہی ان کے نکاح کا انتظام کر دیا جائے۔ یہ ایک نیچرل طریقہ ہے کسی معاشرے میں حیا کو فروغ دینے کا، اس سے معاشرے میں حیا پھیلتی ہے۔ لیکن آپ اگر کسی بھی اسٹیپ پہ اس سسٹم کی مخالفت کریں گے تو وہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے۔ تو اس کی مخالفت کیسے ہوتی ہے؟ لڑکیوں کو بے پردہ گھومنے کی آپ نے اجازت دے دی، سینما گھروں میں فحش فلمیں لگائی جا رہی ہیں، فحش ڈرامے ٹیلی ویژن پہ دکھائے جا رہے ہیں اور پردے کا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ ٹین ایجز لڑکوں کو اسکول میں لڑکیوں کے ساتھ بٹھایا جا رہا ہے۔ تو یہ درندگی، اور پھر جو موویز ہیں فحش قسم کی وہ کھلے عام بک رہی ہیں مارکیٹوں میں، انٹرنیٹ پہ لوگ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاشرے کو خود درندہ بنا رہے ہیں، ہماری حکومتیں خود درندہ بنا رہی ہیں۔ جو لوگ اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں وہ خود معاشرے کو برائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور حلال راستوں پر پابندی لگ رہی ہے۔ نکاح کے بارے میں سخت سے سخت قوانین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کہیں قانون بنتا ہے کہ بھئی بالغ لڑکی کو جب تک وہ 18 سال کی نہ ہو جائے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ پھر قانون بنتا ہے کہ مرد کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے، چاہے اس کی بیوی میں کیسے ہی فالٹ کیوں نہ ہو، کوئی خرابی کیوں نہ ہو، وہ اس کی ڈیزائرز پوری نہیں کر سکتی، لیکن آپ اس پہ پابندی لگا رہے ہیں وہ سیکنڈ میرج نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی بیوہ سے کر رہا ہو، کسی طلاق یافتہ سے کر رہا ہو، اس کا گھر بسا رہا ہو، لیکن آپ نے اس پہ بہت سخت پابندیاں لگا دی، 6 مہینے کی جیل اور لاکھوں روپے جرمانے ڈال دیے آپ نے اس کے اوپر۔ تو یاد رکھیں کسی بھی معاشرے میں جب حلال کو مشکل بنایا جائے اور حرام کے دروازے کھول دیے جائیں تو یہی بدترین واقعات ہوتے ہیں۔ ایسے ہی درندے پیدا ہوتے ہیں جو بچیوں کو ریپ کرتے ہیں، بچوں کو ریپ کرتے ہیں۔ یہ درندے ہمارے سسٹم کی پیداوار ہیں۔ میں ان درندوں کی حمایت ہرگز نہیں کر رہا۔ میرا بس چلے، مجھے اگر قانون سازی کی اجازت دی جائے تو میں کہوں گا کہ ان کو فوراً لٹکا کے مار دیا جائے۔ ان کو جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہے، ان کو فوراً پھانسی کے پھندے پہ لٹکائے، عبرتناک سزا دے۔ ہم ان کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کر رہے، یہ معاشرے کے بدترین ناسور ہیں، لیکن خدا کی قسم اس سے بڑے مجرم وہ حکمران ہیں جو معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، جو اسکولوں میں کو ایجوکیشن سسٹم کو فروغ دے رہے ہیں اور جو عورت کو پردے کا پابند نہیں بنا رہے۔ یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، سرکاری دفتروں میں لڑکوں کے ساتھ جوان لڑکیوں کو بٹھا رہے ہیں اور اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ایسے حکمران ان جرائم کے
جو ہے نا، اور ایسے حکمران جو ہے اس قسم کے جرائم جو معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں ان کے اولین ذمہ دار ہیں. دنیا میں سزا نہیں ملتی لیکن آخرت میں اللہ ان لوگوں کو ضرور لٹکائے گا اور انتقام لے گا کہ جن کے قانون سازی اور جن کی غلط قانون سازی کی وجہ سے معاشرے میں ایسے مجرم پیدا ہوتے ہیں. تو ہماری حکومت سے ایک عاجزانہ اپیل ہے کہ وہ لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ان سے عاجزانہ اپیل ہے کہ اللہ کا واسطہ ہوش کے ناخن لیں, میڈیا پہ قابو پائیں, میڈیا کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں. اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا تھا, اسلامی خطوط پر اس کو چلانے کی کوشش کریں. پردے کی حجاب عورت پر لازم ہو, جوان عورت پر لازم ہو کہ وہ حجاب کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. اسکولوں میں کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے اور میڈیکل کالجز میں کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے. جوان لڑکیاں نائٹ ڈیوٹی کر کے آتی ہیں, جب ہاؤس جاب کرتی ہیں پوری رات غیر مردوں کے ساتھ وہ گزارتی ہیں. تو آپ بتائیے کہ یہ کیا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اس میں وہی واقعات ہوں گے جو دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں اور ہمارا ملک بھی اس کی لپیٹ میں پھر آئے گا. تو ان تمام بے حیائی کے کاموں پر پابندی لگانے, یعنی ہمارا ایک عاجزانہ مطالبہ حکومت سے کہ ان تمام بے حیائی کے راستوں کو بند کرے, نکاح کو پروموٹ کرے زیادہ سے زیادہ. جب خلافت عثمانیہ تھی تو نکاح کرنے والے کو گورنمنٹ کی طرف سے پیسے دیے جاتے تھے, ان کے ساتھ تعاون کیا جاتا تھا اور حکومت سپورٹ کرتی تھی جب تک اسلامی حکومتیں دنیا میں تھیں. آج نکاح کرنے والے پر تو بڑی سخت پابندیاں ہیں اور اس کے لیے نکاح کو ایک عذاب بنا دیا گیا. لڑکی کے لیے بھی عذاب بنا دیا اور لڑکوں کے لیے بھی عذاب بنا دیا, اور زنا پر کوئی روک ٹھوک نہیں ہے اور زنا کو معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے. تو حکومت سے, اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہماری ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ ہوش کے ناخن لیں, کو ایجوکیشن سسٹم کو آپ ملک سے ختم کریں. خواتین کے بے حجاب گھومنے پر پابندی لگائی جائے اور میڈیا کو کنٹرول میں لیا جائے. جس طرح سے ہماری جو اینکرز ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں, سب نہیں لیکن زیادہ تر تو یہی ہو رہا ہے, ڈراموں پہ ایسے پابندی لگائی جائے جو نوجوانوں کی شہوت کو برانگیختہ کرتے ہیں. ایسی لٹریچر پہ پابندی لگائی جائے تاکہ اس ملک کے جن لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کے خون کے ساتھ بھی غداری نہ ہو, بانی پاکستان کے جذبے کے ساتھ بھی غداری نہ ہو اور اللہ کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو, اللہ کے احکام کی بھی دھجیاں نہ اڑائی جائیں, اور اس ملک جو ہمیں اسلام کے نام پہ ہمیں ملا تھا اس کی شکر گزاری بھی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بے حیائی کو کے طوفان کو ہمارے ملک سے ختم کرے. اور قرآن میں جیسے اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ بھی معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے, سب اس میں داخل ہیں, ڈراموں کے ذریعے, فلموں کے ذریعے, قانون سازی کے ذریعے, کو ایجوکیشن سسٹم کو معاشرے میں پھیلا کے کسی بھی طرح سے, اللہ فرماتے ہیں جو بے حیائی کو پھیلانے کا ذریعہ بنے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں عذاب حکومت دیتی ہے لیکن افسوس ہے کہ حکومت ہی خود جب بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہو تو اسے سزا کون دے گا, لیکن آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا, اس سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ سے دعا ہے ہماری ان قوم کی بچیوں کی اللہ عصمتوں کی حفاظت فرمائے, انہیں ان شہوانی درندوں کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ان ظالموں کو جنہوں نے یہ اس طرح سے ریپ کی ہیں بچیوں کے اور بچیوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے اور درندگی کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنائے. ان کو جو ایسی سزا کا یعنی ہماری حکمرانوں کو ان کو ایسی سزا دینے کی توفیق عطا فرمائے جو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کی ایک علامت اور عبرت کا ایک نشان بن جائے. اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ ہدایت دے کہ وہ ایسی قانون سازی کریں ملک میں کہ حیا کو فروغ ہو. ویلنٹائن ڈے کے نام سے بے حیائی, یہ تمام چیزوں پہ پابندی لگنی چاہیے. حیا کو ملک میں فروغ دیں تاکہ اس قسم کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں. دوسری بات یہ کہ حکومت کی تو ایک ذمہ داری بنتی ہے, ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. آج بہت سے والدین اپنی اولاد کی طرف سے اتنے غافل ہیں, خوبصورت بچیوں کو پڑھانے کے لیے ٹیوٹر رکھا ہوا ہے. میں خود ایسے گھروں کو جانتا ہوں کہ ٹین ایجز لڑکیاں ہیں, ان کو پڑھانے کے لیے کوئی ٹیچر آ رہا ہے اور بند کمرے میں بیٹھ کے ان کو ٹیوشن پڑھا رہا ہے. اس کا کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کیوں کسی پر اتنا اعتماد کر رہی ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر بچی قریب البلوغ ہے, بالغ ہونے والی ہے, تو کسی قاری سے بھی اس کو نہ پڑھایا جائے. اسلام میں پہلے پردہ ہے, بعد میں ساری چیزیں ہیں. قرآن کے احکام پر عمل پہلے ہے, قرآن لفظی اعتبار سے پڑھنا بعد میں ہے. قرآن میں عورت کو پردے کا حکم ہے. جو ٹین ایجز لڑکیاں ہیں پردہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ 10 سال کی بچی کو پردہ کروانا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, وہ چہرے کے پردے کے حکام تو بعد میں آتے ہیں, لیکن اس عمر میں احتیاط ضروری ہے. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی, اپنی بچیوں کی حفاظت کریں, ان کی نگرانی کریں. ایسے ہی کوئی بھی آ رہا ہے چیز دلانے کے بہانے, ایک بچی کے ساتھ ریپ ہوا تھا, کیا ہوا تھا, کوئی بندہ آیا اور چیز دلانے کے بہانے جو ہے نا اس کو اپنے ساتھ لے گیا اور وہ بچہ چلا گیا. تو ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو قابو میں رکھیں. کوئی بھی آ رہا ہے اٹھا کے ان کو کسی بھی لالچ میں لے کے جا رہا ہے, وہ جانے دیتے ہیں ان کو. تو بچوں کی نگرانی ہونی چاہیے. علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ بچوں کو کزن کے ساتھ بھی مت سونے دیا جائے.
بعض دفعہ سب نہیں ایسے ہوتے, ہمارے ملکوں میں الحمدللہ, ہمارے خاندانوں میں, ملکوں میں, ہماری قوم میں خیر غالب ہے, لیکن ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. تو بعض دفعہ کزنوں میں کوئی ایسی ہوتی ہے یا ایسا ہوتا ہے جو خراب کر دیتا ہے. ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں, کزن ہے اس کے ساتھ سونے, تو وہ برائی کی عادت, وہ برائی کی لت لگا دیتا ہے. وہ شریعت نے تو یہاں تک حکم دیا